ویلکم بیک پیارے بچوں. تو ہم ڈسکس کر رہے تھے حضرت عزیر علیہ السلام کی اسٹوری کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے نیند سلا دیا اور اس کے بعد اٹھا دیا, اور جب انہیں جگایا گیا تو ان کو ایز اٹ از دوبارہ اسی فارم کے اندر اٹھایا گیا جس طرح سے وہ فوت ہوئے تھے. 100 سال بعد کوئی انسان اسی طریقے سے جاگ سکتا ہے؟ کیا اللہ کے لیے کچھ امپاسبل ہے؟ نہیں. اس کے بعد وہ جاگ گئے. جاگنے کے بعد انہوں نے پتہ کیا کیا؟ اس کے بعد انہوں نے سفر کیا. کہاں کا؟ جہاں پہ وہ رہتے تھے. جب وہ اپنے شہر میں پہنچے تو وہ دیکھ کے حیران رہ گئے. نہ وہ مارکیٹ ویسی تھی جیسے وہ چھوڑ کے گئے تھے, نہ وہ بلڈنگز ایسی تھی, نہ ہی وہ کسی انسان کو پہچاننے کے قابل تھے. آپ کو پتہ ہے نا 100 سال ایک سینچری ہوتی ہے. ایک سینچری کے اندر پوری چیزیں بدل جاتی ہیں. ہم سے 100 سال پہلے کی چیزیں کیا تھیں؟ بالکل الگ تھیں. کیا کبھی ہم دیکھتے ہیں کتابوں کے اندر 90s کی چیزیں تو ہم پہچان پاتے ہیں اس کو؟ ہم کہتے ہیں کہ کتنی پرانی چیزیں لگ رہی ہیں, بالکل لوگ جو ہیں ٹیکنالوجی نہیں ہے. اور ہم سے 100 سال کے بعد لوگ کیا ہم سے زیادہ ایڈوانس ہوں گے؟ وہ ایڈوانس ہوں گے, ان کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی, ان کے پاس ہم سے زیادہ اچھے گیجٹس ہوں گے, کیا کچھ ہوگا. کون جانتا ہے کہ لوگ پھر اڑتے ہوئے اسپیس شپس کے اندر سفر کریں, نارملی آنے جانے کے لیے جیسے ہم گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں. ایسا پاسبل ہے نا؟ اور ایسے آئیڈیاز بھی آلریڈی موجود ہیں, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی چینجنگ ہو سکتی ہے. تو اسی طریقے سے اس زمانے میں بہت تبدیلیاں ہو گئیں. اس کے بعد وہ اپنے گھر کی طرف گئے. جب وہ اپنے گھر کی طرف گئے اور وہاں پہنچے تو ان کے گھر میں بھی کوئی ان کو پہچان نہیں رہا تھا. انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا نہیں, ہم نہیں جانتے کون عزیر. وہاں موجود لوگوں نے انہیں پہچانے سے انکار کر دیا. لیکن آپ جانتے ہیں ان تمام لوگوں کے بیچ میں ایک نابینا بوڑھی خاتون بھی بیٹھی ہوئی تھیں. وہ نابینا بوڑھی خاتون کون تھی؟ وہ عزیر علیہ السلام کی میٹ تھی, اور کہا جاتا ہے کہ ان کی عمر 100 ایئرز سے ابو تھی. جب انہوں نے سنا عزیر علیہ السلام کا نام تو ان کی آنکھوں میں ہلکے سے آنسو آ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ نام تو میں نے کتنے عرصے کے بعد سنا ہے. وہ چلے گئے تھے اور کبھی لوٹے نہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں ہی عزیر ہوں. تو پتہ ہے اس بوڑھی عورت نے کیا جواب دیا؟ اس عورت نے کہا کہ اگر آپ عزیر ہیں تو پھر آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں, کیونکہ عزیر علیہ السلام کی تمام دعائیں قبول ہوا کرتی تھیں. تو آپ اللہ سے دعا کریں گے, میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو مجھے یقین آ جائے گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ سے دعا کی اور ان کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئیں اور وہ اٹھ کے کھڑی بھی ہو گئیں. اس کے بعد وہ ان کو لے کے بنی اسرائیل کی طرف گئیں, جو پوری ٹرائب ایک جگہ پہ اکٹھا تھا. اور آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کون نصیحت کر رہا تھا اور کون تبلیغ کر رہا تھا؟ وہ عزیر علیہ السلام کے بیٹے تھے. کہا جاتا ہے کہ ان کی عمر بھی 120 سال کے لگ بھگ تھی روایات نے. اس کے بعد جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے جا کے بتایا کہ میں آپ کا والد ہوں. اچھا امیجن کر سکتے ہیں آپ لوگ اس چیز کو کہ ایک انسان ہے, وہ بالکل بوڑھا ہے, اس کی وائٹ داڑھی ہے اور وہ کھڑا ہوا لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہے, اور اس کے سامنے ایک 50 ایئرس کا انسان آئے اور آ کے کہے کہ میں آپ کا والد ہوں. امیجن کر سکتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کیا کسی بھی چیز کو وہ پاسبل کر سکتے ہیں. جب وہ وہاں پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کا والد ہوں تو انہوں نے یقین نہیں کیا. پہلے تو وہ بالکل حیران ہو گئے, تمام لوگ وہاں کھڑے ہوئے حیران ہو گئے. تو پھر انہوں نے کہا کہ میرے والد کے شولڈرز میں پیچھے ایک بلیک مسا تھا, اگر وہ ہے تو میں یقین کروں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ پیچھے ٹرن کیے, انہوں نے اپنے شولڈر پہ وہ مسا دکھایا اور وہ وہاں موجود تھا. پھر سب کو یقین آ گیا. اور آپ کو پتہ ہے بوڑھی عورت نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ آپ کو اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ یہ وہی ہیں. آپ جانتے تھے کہ میں دیکھ نہیں سکتی تھی, آپ جانتے تھے کہ میں ایک کرسی سے اٹھ نہیں سکتی تھی, کیا میں آج یہاں کھڑی نہیں ہوں؟ تو یعنی اللہ کے لیے کچھ بھی ممکن ہے. اس کے بعد تمام لوگ بے انتہا خوش ہو گئے. جس وقت عزیر علیہ السلام اپنی نیند کے اندر تھے تو ایک ظالم بادشاہ نے تورات کے تمام نسخے جلا دیے تھے. جتنے بھی اس کی بکس تھیں, جو کچھ تھا وہ سب جلا دیا تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ تورات کی ٹیچنگز ختم ہو جائیں. تو جب یہ واپس اٹھے تو لوگوں کے پاس تورات کی کوئی بک نہیں تھی. وہ ان کی ہولی بک تھی, جس طریقے سے ہمارے لیے قرآن شریف ہے. تو وہ سب کے سب پریشان تھے کہ کیا کریں اب ہم. آپ کو پتہ ہے عزیر علیہ السلام تورات کے حافظ تھے, اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہیں تورات کی ایک کتاب کو دفنا بھی رکھا تھا. یہ بھی کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب وہ جاگے تھے تو ان کو پوری کی پوری بک یاد تھی. اس کے بارے میں بھی بہت ساری اوپینینس ہیں. لیکن جب وہ جاگے تو وہ ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھے اور انہوں نے دوبارہ سے تورات کو لکھا اور پورا کا پورا لکھا. کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دین کو اس دور کے اندر ریوائیو کیا تھا, یعنی کہ وہ دوبارہ ساری ٹیچنگز لے کے واپس آئے تھے ان لوگوں کے لیے جس کو لوگ آہستہ آہستہ بھولتے جا رہے تھے. اور لوگ پھر بہت خوش ہو گئے, اور کہا جاتا ہے کہ 60 ایئرس کی ایج میں ان کا انتقال ہو گیا. کیسی لگی آپ کو یہ اسٹوری؟ تو پیارے بچوں, اس اسٹوری کے اندر آپ کو کیا لیسنس ملے اور آپ نے کیا سیکھا, یہ ہم ڈسکس کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.